پڑھیے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، اس وقت ہم سکرن میں موجود ہیں اور اللہ کی رحمت سے تاجران اسلامی بھائی، زمیندار اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول موجود ہیں. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آج کی اس مختصر سی محفل کی برکتیں نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبارک پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلے دنوں ہم سب نے ایک ایسا نظارہ دیکھا جو اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ بھی دکھایا، ہمیں عبرت کا مقام بھی ملا کہ ترکیہ میں، شام میں، اردن میں مختلف ملکوں میں زلزلہ آیا. اس زلزلے کی وجہ سے تباہی ہوئی، ہم لوگوں نے وہ دیکھی. اس تباہی کی وجہ سے جو لوگ جس تکلیف میں ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو، کچھ کو نہ پتا. میں پچھلے دنوں ترکی میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے یہ مناظر دیکھے ہیں. یہ زلزلہ صرف 40 سیکنڈ کے لیے آیا اور 40 سیکنڈ کے اندر لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگ دنیا سے چلے گئے اور شاید ہزاروں لاکھوں معذور ہو گئے. کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی ہماری بہنیں بیوہ ہو گئی. 40 سیکنڈ پہلے جو مالدار تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، وہ 40 سیکنڈ بعد زکوٰۃ دینے والا بن گیا. 40 سیکنڈ پہلے جو گھر والا تھا، 40 سیکنڈ بعد وہ بے گھر ہو گیا. 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھا، 40 سیکنڈ بعد وہ معذور ہو گیا. 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھا، 40 سیکنڈ بعد وہ دنیا سے چلا گیا. یہ ہے ہماری آپ کی حقیقت. آج ساری زندگی بندہ یہ دیکھتا ہے میری پراپرٹیز کتنی ہیں، میرے گھر کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، کتنا کروفر ہے، صحت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے. سیکنڈ لگیں گے سب چلا جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا. ترکیہ والوں کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں دکھایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ اوقات ہے ہماری. اپنے مال پر، اپنی جان پر، اپنے نام پر، اپنی شہرت پر اترانا نہیں ہے. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کر کے اللہ کا فرما بردار رہنا ہے اور روزانہ ایسے رہنا ہے کہ آج بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ زلزلہ ہے تقریباً 4:15 بجے رات کو، تقریباً لوگ گھروں میں تھے، کسی کو نکلنے کا موقع نہیں ملا. وہ بچپن سے ایک شعر سنتے تھے نا کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر کہ اٹھے نہ اٹھے صبح، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور ہو تو صبح زیر زمین. اب ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسی رات آئے گی جب ہم جائیں گے تو صبح نہیں اٹھیں گے. ویسے بھی جو یہ نیند ہے نا، یہ گویا ایک موت کا نظارہ ہے. آپ کو پتا ہے سونے کی دعا کون سی مشہور ہے؟ سنت دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. اللہ کے نام سے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. آپ تو سونے جا رہے ہیں، موت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کہ موت کی بہن کہا گیا نیند. جب میں اور آپ سوتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، کون آیا، کون گیا، کیا باتیں ہوئی. ہم دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، گویا ہم موت کا ٹچ کر کے، موت کا نظارہ کر کے واپس آتے ہیں. روز اللہ دوبارہ نئی زندگی دیتا ہے. جب اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کیا معنی ہے اس کا؟ اس رب کا شکر جس نے پھر زندہ کیا موت کے بعد. ہم مرے تو نہیں تھے، ہم تو سوئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ موت سے واپس اللہ نے واپس بلا لیا. موت کے قریب جاتے ہیں ہم روزانہ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ایک دن آنکھیں بند ہوں گی نا، وہ نہیں کھلنی ہے. ایک ایسا دن بھی آئے گا جب آنکھیں بند ہوں گی پھر نہیں کھلیں گی. ہاتھ روز بند ہوتی ہے، اللہ پھر موقع دے دیتا ہے. جب بھی اٹھے نا یہ ذہن بنا کہ اللہ پھر تمہیں ایک موقع دے دیا، پھر نیا دن دے دیا، پھر جنت کمانے کا موقع دے دیا.
لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ہم روز اٹھنے کے بعد نیکیاں کر رہے ہیں، روز نیا گناہ کر رہے ہیں؟ ہر روز نیکیاں پڑھ رہی ہیں، گناہ پڑھ رہے ہیں۔ ترکی کے زلزلے میں جہاں تباہی کے مناظر آئے، وہاں کئی ایمان افروز مناظر بھی آئے، اور کئی ایسی باتیں بھی آئیں جس نے جھنجھوڑ دیا ہمیں۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ نظر سے گزری کہ ایک بندہ کہتا ہے میں غریب تھا، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، مالک مکان کو بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے کرائے کے پیسے نہیں، 1 مہینہ اور رہنے دو۔ مالک مکان نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اسی بلڈنگ کے نیچے کیمپ لگا کر، ترپال لگا کر رہنے لگا۔ صبح زلزلہ آیا، اگلے دن مالک مکان بھی میرے کیمپ میں آ گیا۔ یہ ایسے ہی ہے، کل اس نے گھر سے نکالا تھا، آج تو خود گھر سے نکلا۔ کبھی کسی غریب پر ظلم مت کرنا، کبھی کسی غریب کو تکلیف نہ دو، موقع دیا کرو۔ اگر کسی سے پیسے نکلتے ہیں نا اور کوئی غریب ہے، پتہ پھنس گیا ہے، آپ کو پتہ ہے قرض دار کو وقت دینا یہ کتنی بڑی برکت ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، بڑا گناہ گار تھا، اس نے اپنے لوگوں کو قرضہ دیتا تھا اور اپنے ایک بندہ رکھا تھا وصولی کے لیے۔ اس نے اپنے ایک بندے کو انسٹرکشن دی ہوئی تھی کہ جب بھی پیسے وصول کرنے جانا اور دیکھنا کہ وہ غریب ہے، پریشان ہے، ٹائم مانگے تو ٹائم دے دینا، آسانی کر دینا، کیا پتا اللہ اس کی وجہ سے مجھ پر آسانی کر دے۔ اس بندے کا انتقال ہو گیا، بڑا گناہ گار تھا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بخش دیا، تو بڑا گناہ گار تھا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہا میں لوگوں کو آسانیاں دیتا تھا، اللہ نے میرے لیے آسانی کی۔ جو بندوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ جو بندوں کے لیے ڈیفیکلٹی کرتا ہے نا، سخت، بڑے سخت ہوتے ہیں کچھ لوگ، میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، میرے آگے کوئی جناب مجالے پہ میرے آگے بات کر سکے، وہ ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، روب جماتے ہیں۔ یہ نہ کیا کرو، ایک دن آئے گا جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آج تکبر کرنے والا کہیں پیش ہوگا، اور اللہ ہم سب سے زیادہ قدرت والا ہے۔ جو لوگوں پر مشکل کرتا ہے اس کے لیے کہیں دنیا اور آخرت مشکل نہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس پوری بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سب نے جانا ہے، اور یہ ترکی والوں کے ساتھ جو ہوا اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہم ان کے درد میں شریک ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF شب و روز کام کر رہا ہے، کروڑوں روپے کی امداد روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ جو پہنچ رہی ہے، جا رہی ہے، بٹ رہی ہے، اور ہم مزید بھی کام کریں گے۔ آپ کے سندھ میں بھی کام جاری ہے، پانی نکالنے کا، گھر بنانے کا، اور الحمدللہ ترکیہ میں، شام میں بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ اور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن سبق کیا لیا؟ میرا سوال یہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی مجھے لائیو سنا جا رہا ہے کہ اس زلزلے کے بعد، اس کے واقعات کے بعد کیا نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لی؟ کیا حرام روزی چھوڑ دی کہ یار اللہ معاف کرے، یار ہم بھی کبھی سوتے سوتے چلے جائیں گے، ہمارے بھی زلزلہ آئے گا تو ہم مر جائیں گے، ہم بھی دنیا سے اسی طرح چلے جائیں گے، یار اب گناہ نہیں کرنا؟ بس تھوڑی دیر کے لیے افسوس کیا، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو دیکھی، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو فارورڈ کی، اس کے بعد وہی نماز قضا ہیں، وہی گناہ ہیں، وہی حرام روزی ہے۔ کیوں ایسی غفلت ہے؟ کب جاگو گے؟ کب توبہ کریں گے؟ اس واقعے میں نے کہا نا، جہاں عبرت کے پہلو ہیں وہاں ہمارے لیے بڑے کمال کے سبق کے پہلو بھی آئے۔ ایک بچی کی ویڈیو ہم نے دیکھی، اور ہم نے دکھائی بھی چینل پر، کہ وہ بچی 3 سے 4 دن بعد ملبے سے نکلی، زخمی حالت میں، بے ہوش تھی، حواس میں نہیں ہے۔ وہ بچی بار بار پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، 3 دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ میرا کیا بنے گا، میں نے 3 دن نماز نہیں پڑھی۔ یہ ویڈیو آئی ہے۔ آپ بتائیں کہ کیسی تربیت ہے ان ماں باپ کی کہ بچی ملبے سے نکل کر اس کو یہ افسوس نہیں میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، میرا پیر ٹوٹ گیا، وہ کہتی ہے اللہ 3 دن نماز نہیں پڑھی، معاف کر دینا۔ مجھے بتاؤ جو لوگ گھر میں بیٹھ کر نماز قضا کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے؟ کاروبار پہ بیٹھے، ہمارے پیر سلامت، ہاتھ سلامت، چھت اوپر ہے، گھری نہیں ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ وہ بچی ملبے میں رہ کر نماز کی فکر کر رہی۔ سیکھو، سبق لو ان سے، یہ اسلام ہے، یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے تھی۔ نماز چلی جائے کسی کو فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی شراب پیے لوگ کہتے ہیں او ہو شراب پیتا ہے، او ہو یہ جواری ہے، وہ یہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز قضا کرنا ان سب سے بڑا گناہ ہے، مگر اس کی فکر ہی نہیں کسی کو۔ نماز قضا کرنا ان سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیں بے نمازی کبھی بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ سارے بے نمازی ہوتے ہیں۔ ہم تو رشتہ کرنے جائیں اپنی بچی کا تو لڑکے میں یہ دیکھتے شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، ہیروئنچی تو نہیں ہے، یہ نہیں پوچھتے نمازی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا ہمارے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ نماز سب سے پہلا فرض ہے۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، دین کا ستون۔ اس عمارت کے اللہ نہ کرے ستون نکل جائے تو عمارت میں کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا۔ دین کا ستون ہی نہیں، ہماری دین کی عمارت میں ستون ہی نہیں ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا اس کی دین کی عمارت کیسے کھڑی رہے گی؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پہلے نماز ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں
وہ کہتے ہیں زندگی پوری بیان کرتی. کیا بات ہے میرے آقا. نبی پاک کے جملے چند جملے ہوتے تھے اور کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. آقا فرماتے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1 پہلی فرمایا نبی پاک نے, آپ فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اب جتنے لوگ جوان بیٹھے ہیں, خدا را بڑھاپا آنا ہے, اس سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو, کچھ دین کا کام کرو. میں ملا ہوں کئی بوڑھوں سے جو کہتے ہیں یار اب بہت دل چاہتا ہے دین کا کام کرنا, اب ہمت ہی نہیں ہے, اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے, اب تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں ہے, ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی دور دنیا بھر میں جائیں دین کی تبلیغ کریں, اب پیروں میں ہمت نہیں ہے, اب صحت ساتھ نہیں دیتی. تو بھائی جن کی صحت ساتھ دیتی ہے, جو جوان ہے وہ کر لو نا. لوگ کہتے ہیں جوانی میں عیاشی کریں گے, بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے. بڑھاپے میں ہمت نہیں ہوتی ہے. اللہ کو جوان کی عبادت بڑی پسند ہے, جوان کی توبہ بڑی پسند ہے. مزہ بھی جب ہے نا جب شیطان جوانی میں حملہ کرتا ہے. مقابلہ کرو نا شیطان کا. جوانی میں شیطان کی مانیں گے, بڑھاپے میں رحمان کی مانیں گے. بڑھاپا آیا نہیں پہلے چلے گئے تو کہ جوان نہیں مرتے. تو شبابک قبل حرمک, کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آقا فرماتے وصحتک قبل سقمک. صحت کو بڑھاپے سے بیماری سے پہلے غنیمت جانو. پوچھو بیماروں سے, جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں روزے نہیں رکھ سکتے, جب بیمار ہو جاتے ہیں تو عبادت نہیں کر سکتے, ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے. آج صحت ہے, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, دین کا کام کریں. صحت کا شکرانہ بھی یہی ہے کہ اللہ تو نے مجھے بڑی بیماریوں سے بچایا, اب میں اس باڈی سے تیری عبادت کروں گا. لیکن لوگوں کو صحت کی قدر بھی نہیں. پھر نبی پاک فرماتے ہیں وغناک قبل فقرک. مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. ابھی سنا نا ہم نے 40 سیکنڈ میں فقیر ہو گئے نا سارے, گھر بار فیکٹریاں دکانیں. میں فیکٹریوں میں آگ لگی بھی دیکھ کر آیا ہوں. بڑے بڑے شعلے اٹھ رہے ہیں ترکیہ کی فیکٹریوں میں, کیونکہ جب زلزلہ آیا تو بوائلر پھٹ گئے, ریفائنریاں تباہ ہو گئی, اس کے مینارے گر گئے, اربوں روپے کی فیکٹریاں تباہ ہو گئی. ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے کاروبار ہماری چیزیں کب تک ہمارے پاس ہیں. میرے نبی پاک نے تو پہلے ہی فرما دیا تو فقیری آنے سے پہلے امیری کو غنیمت جانو. امیری میں نیکیاں کرو نا, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب پیسے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں تھوڑے دنوں بعد خرچ کروں گا, پر یہ والا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, پھر مسجد بناؤں گا, پھر ٹھیک کروں گا. اور بعض اوقات سارے چلے جاتے ہیں. بعد میں ہم نے دیکھا لوگوں کو, یار ایک وقت میں اتنا پیسہ تھا میرے پاس, کاش اس وقت اللہ کی راہ میں دیتا, سارا ہی چلا گیا. ارے اس وقت کیوں نہیں دیا بھائی, اس وقت زکات بھی پوری نہیں دی تم نے. ہمیشہ اگر مالداری ہے تو اس کا شکرانہ بھی یہی ہے کہ زکات پوری دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں, غریبوں کی مدد کریں, اور پیسہ خرچ کر کے آگے جمع کروائیں. یہ جو آگے والا سٹوری ہے نا, اگر کاش یہ سمجھ آ جائے نا ہمیں کہ ہم سب کو آگے جانا ہے, آگے کی تیاری کرتے نہیں, ادھر کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اور سب کچھ یہی رہ جاتا ہے. وہ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بیانات میں بیان کیا کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا, تو اس بادشاہ نے ایک عجیب سا مقابلہ کروایا اور اس نے کہا کہ چیک کرو میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون. وزیر حیران ہو گئی, کون سا بادشاہ مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے, بے وقوف ڈھونڈ رہا ہے. بہرحال بادشاہ ہوتا ہے, ماننی پڑی وزیروں کو. انہوں نے مقابلے کروائے, سب سے بڑا بے وقوف تلاش کیا, اس کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا, یہ چیک کر لیا ہم نے, بڑے مقابلوں کے بعد یہ جیت کر آیا ہے. بادشاہ کے گلے میں سونے اور چاندی کی مالا تھی, اس نے اتاری اور اس کو تحفے میں دی, جب وہ گھر چلا گیا. تھوڑے عرصے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے, بہت شدید بیمار ہو گئے. کہا میں بھی جاؤں گا بادشاہ کی طبیعت تو پوچھوں. وہ طبیعت پوچھنے پہنچ گیا, تھا تو بے وقوف. بادشاہ کو کہتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کا حال کیسا ہے. بادشاہ کہتے ہیں بس اب تو اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا. بے وقوف کہتا ہے اچھا کہیں اور جا رہے ہیں, کہاں دوسری دنیا میں جا رہے ہیں. اچھا بادشاہ سلامت یہ تو بتائیے, میں دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا گھر, اتنا بڑا محل, جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا. بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس ٹوٹی ماں تو جھوپڑی بھی نہیں ہے میرے پاس. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے خادم, خادمائیں, غلام, نوکر, چاکر, جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم بھجوایا آپ نے. بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرا کوئی بھی خادم نہیں ہے. اچھا بادشاہ سلامت بڑے پیسے, بڑے ہیرے, بڑے سونے آپ کے پاس ہیں, جواہرات ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر بھیج دیا کچھ مال کہتے ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. تو بے وقوف تھا نا, اس نے اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈالی. مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہو گئے نا. آپ کو پتا ہے کہ دوسری دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ نوکر بھجوائے, آپ کیا کر رہے ہیں. بظاہر تو یہ واقعہ ہے, مگر میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. سب نے گھر بنا لی ہم نے نواب شاہ میں, جنت میں بنایا. ادھر سب کے پاس پیسے, کچھ نہ کچھ تو ہے نا.
ادھر ہیں کہ نہیں ہے؟ ادھر کوئی نہ کوئی خادم خادمہ نوکر چاکر آگے پیچھے دوست ہی آ رہے ہیں، ادھر کون ہے؟ تیاری کی نہیں کی. ادھر 60-70 سال بعد جانا ہی ہے. جتنے مجھے نظر آ رہے ہیں نا ان میں اکثر تو میری طرح ہوا جنہوں نے اکثر لائف تو گزار لی ہے. اب تو ہماری ویسی جانے کی باری ہے. کتنا جیئیں گے؟ اگر نارمل لائف بھی جی لیے تو باری آنے والی ہے. کب وہاں کی تیاری کریں گے؟ کب تک دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے یار؟ پلیز یہ نبی پاک کی حدیث سمجھو. صحت کا قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے، وغنا کا قبل فقر، اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. اور چوتھی بات نبی پاک فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغل، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. فارغ ہے، کچھ لوگ بولے کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں، مزے کر رہا ہو. مزے کیوں کر رہے ہو؟ عبادت کر لو، جنت بنا لو. قرآن پورا پڑھ لیا؟ نہیں وہ نہیں پڑھا. تفسیر سے پڑھا؟ بالکل نہیں پڑھا. کوئی علم دین حاصل کیا؟ وہ نہیں کیا. بندہ بڑا فارغ ہے، سارا دن موبائل پہ بیٹھے ہوئے، دوستوں میں بیٹھے، کچہری لگی ہوئی ہے. وہ اللہ کے بندے جب فراغت اللہ نے دی ہے تو اس سے نعمت سے فائدہ اٹھا لو نا. ہم مسلمان ہیں، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن تفسیر سے پڑھا، نہ حدیث کے بارے میں معلوم، نہ علم دین معلوم. حالانکہ اتنا فائدہ ہے. فارغ وقت کو نعمت سمجھے نا. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر. 30 سیکنڈ لگے ہیں، سبحان اللہ، صرف 30 سیکنڈ. دنیا کا کون سا کاروبار ہے جو 30 سیکنڈ میں آپ کیا کما لیتے ہو؟ میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کما لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا. اتنا آسان ہے جنت میں درخت لگانا. نہیں موبائل میں 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، دوستوں میں 4 گھنٹے بیٹھنا ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ درود پڑھنا ہے، نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا. کہتے فارغ ہے. سمجھو جو فارغ ہے نا وہ تو جنتی ہو سکتا ہے. جس کے پاس اللہ نے ٹائم دیا ہے نا، اگر اس ٹائم کا پراپر استعمال کر لے تو اس کے تو بھاڑے نہیں آ رہے ہو جائیں گے، وہ عالم دین بن جائے گا. دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں، پریکٹیکل مدرسے بھی ہیں، آن لائن مدرسے بھی ہیں. روز کے 2 گھنٹے پڑھے، 4 سال 5 سال بعد درس نظامی کمپلیٹ ہو جائے گا. مگر اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور آخر میں نبی پاک فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو موت سے پہلے کریں. جب تک زندہ ہے نا سب ہو جائے گا. عبادت بھی ہو جائے گی، توبہ بھی ہو سکے گی، اللہ کو راضی بھی کر سکو گی. مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکے. بندہ کہے گا یا اللہ ایک بار پھر بھیج دے، 2 رکعت پڑھنی ہے، 1 سجدہ کرنا ہے، پھر موقع نہیں دے. میرے پیارے اسلامی، یہ مختصر سا درس، یہ مختصر سا پیغام، یہ ایک ہی حدیث میں نے آپ کو سنائی. باتیں تو بہت ساری ہیں، میں دعوت بھی دوں گا. میں کراچی سے آیا ہوں. آج مورو میں انشاءاللہ عشاء کے بعد دعوت، جمعرات ہے نا، ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے. تو آج مورو میں میرا بیان ہے. آج کچھ بیان یہاں سن لیا ہے، بڑا بیان سننے وہاں آ جائیں، پھر ذکر دعا بھی ہوگی. تھوڑا دور ہوگا لیکن جب میں کراچی سے آ سکتا ہوں تو سکھرن والے بھی مورو آ سکتے ہیں انشاءاللہ. اجتماع میں آئیں، ذکر میں آئیں، دعا ہوگی. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس واقعے سے اور اس حدیث سے سبق لیں، اور پلیز اپنی آخرت کی تیاری، اپنی قبر کی تیاری کریں. مرنا ہم سب نے، اور دعوت اسلامی کا ماحول اتنا پیارا ماحول ہے جو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرواتا ہے. ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کا ذہن دیتا ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کا بھی ذہن بنے گا. اور میں یہاں ایک اور عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے. یہاں ہم فلور مل میں موجود ہیں، زمیندار بھی ہوں گے، باقی لوگ بھی ہوں گے جن کے ذمے جو زکوٰۃ ہے، جن کے ذمے جو عشر ہے. زمیندار کے ذمے عشر ہے، مالدار کے پاس، تاجر کے پاس زکوٰۃ ہے. اس کو دیتے وقت یہ نہ سوچا کریں کہ میرا مال کم ہو رہا ہے. یہ کم نہیں ہو رہا، یہ مال کا میل ہے. میل نکلے گا تو مال صاف ہوگا، میل نہیں نکلے گا نا سارا مال میلا ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. جب چاہتے میرا مال سیکیور ہو جائے، آگ نہ لگے، لٹائے نہ، ڈوبے نہ، تو زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ آپ کے مال کو سیکیور کرتی. کبھی بھی یہ نہ سمجھا کرو یا زکوٰۃ دے کے پیسے کم ہو جائیں گے، کبھی بھی کم نہیں ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں، مگر اس حدیث میں تو نبی پاک نے قسم اٹھائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو کنفرم ہو گیا نا کم نہیں ہوگا. اور آپ دیکھ لیں، آپ ہسٹری اٹھا لیں، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ نے اس کے مال میں برکت ہی ڈالی. سبحان اللہ. خرچ نہ کرنے والے کا کم ہوتے تو دیکھا ہے، خرچ کرنے والے کا کم ہوتے بھی دیکھا. تو پراپر زکوٰۃ دیں، پوری زکوٰۃ دیں، پورا عشر ادا کریں. اور زکوٰۃ تو فرض ہے. ایک صاحب کے پاس گیا، کبھی کچھ لوگ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، یقین کریں کبھی کبھی مجھے تو تاجری باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں. ایک تاجر کے پاس گیا تو میں نے کہا حضرت زکوٰۃ، بولے زکوٰۃ میں نے کیا کمال کیا اگر زکوٰۃ دی؟ زکوٰۃ کے بعد کی بات کرو بھائی، زکوٰۃ تو ڈیوٹی ہے، یہ نہیں کرے گے تو مار پڑنی ہے. کسی نے اگر زکوٰۃ دی تو کون سا کمال کیا؟ زکوٰۃ کے بعد کتنا صدقہ دینا ہے یہ بتاؤ.
مجھے بڑا مزہ آیا کہ واقعی ہونا یہ چاہیے. یا تو واقعی کئی لوگوں پر زکات کی بوجھ فیل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ کیلکولیٹر کرتے ہیں وہ باپ رے باپ 20 لاکھ روپے زکات 25 لاکھ روپے زکات. تو اللہ کے بندے کروڑ پہ 2.5 لاکھ ہے نا, اللہ نے اتنے کروڑ دیے تو تیرے 20 لاکھ بنے نا, اس کا شکر ادا کر. 20 لاکھ کیوں بھاری پڑ رہا ہے؟ سبحان اللہ. تو بانٹتے وقت اللہ کی راہ میں دیتے وقت بوجھ نہ سمجھیں. اب زکات کا بہترین استعمال یقیناً بہت سارے استعمال ہیں. اب پہلے سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. شریعت کہتی ہے کہ آپ ان کا حق زیادہ ہے. اس کے بعد میری گزارش ہے کہ آپ کی دعوت اسلامی جو دین کا جتنا بڑا کام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کر رہی ہے, ہم ان کا ساتھ دیں. مدرسے ہیں, جامعات ہیں, خود سکرن اور یہاں کے اطراف میں بتائیں گے کہ رکن شورا کتنے سارے دینی کام ہو رہے ہیں. اچھا کمال کی تحریک ہے, ہمیں قرآن بھی پڑھاتی ہے, ہمارے بچوں کو عالم بھی بناتی ہے, چینل کے ذریعے بھی دین سکھاتی ہے, مسجدیں بھی ہمارے علاقوں میں بناتی ہے, اور جب جناب سیلاب آ جائے تو اس میں مدد بھی کرتی ہے, زلزلہ آ جائے تو ترکیہ جا کے مدد کرتی ہے, کرونا ویلفیئر کے زمانے میں جناب تھیلیسیمیا کے مریضوں کو ضرورت پڑے تو خون بھی دیتی ہے. یعنی کون سا شعبہ ہے جس میں دعوت اسلامی نہیں ہے؟ تو کیوں نہ اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں. تو میں شاید پہلی بار ہی آیا ہوں, تو یاد نہیں ہے, پہلی بار ہی سکرن آیا ہوں. جی پہلی بار ہی آیا ہوں. ماشاء اللہ بالکل برابر فیضان مدینہ کے پڑوسی ہیں. تو پہلی بار سکرنڈ آیا ہوں. تو سکرنڈ والوں سے گزارش ہے کہ میرا آنے کا مان رکھے کہ پہلے تو جن کے برابر میں فیضان مدینہ انہی کو کام دے دیتے ہیں, یہ فیضان مدینہ پورا کروا دے بھائی. سبحان اللہ. باقی انشاءاللہ جو بھی اپنی زکات آپ سب کی بنے, اس زکات میں ایک بھرپور حصہ آپ کی دعوت اسلامی کا ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ ایاز بھائی بتائیں کہ سکرنڈ میں ہمارا کیا کام ہو رہا ہے اور ہمیں کن چیزوں کی حاجت ہے, تو پھر انشاءاللہ مزید آگے. پیر کلشہ ہمارا قریبی علاقے, وہاں پہ رہائشی مدرسۃ المدینہ ہے جہاں پہ 80 کے قریب طالب علم رہائشی ہیں. اور فیضان مدینہ جو شہر ہے اپنا, وہاں پر الحمدللہ جامعۃ المدینہ ریل بنی ہے, جامعۃ المدینہ ریل بنا کے فیضان مدینہ جو سٹی کا ہے, اور جامعۃ مدرسۃ المدینہ غیر مقیم میں شفٹ کے یہ سارے مدرسے دل بنین کا مطلب بھی بتا دیا, ہمیں سب پوری سمجھ آتا. بچوں کا مدرسہ بھی ہے, بچیوں کا مدرسہ بھی ہے, رہائشی بچے عالم بن رہے ہیں. اور کہاں کے بچے؟ سکرنڈ گئی اور اس کے اطراف میں. نہ میں سکرنڈ میں رہتا ہوں, نہ رکن شورا ایاز بھائی سکرنڈ میں رہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم آپ سے یہ نہیں کہنے آئے کہ سکرنڈ والے لاڑکانہ کی مدد کریں, سکرنڈ والے جناب کوئی ٹنڈو محمد خان کی مدد کریں. ہم سکرنڈ میں چلنے والے جو دعوت اسلامی کے شعبے ہیں, جو ان کے میں کون سے بچے پڑھ رہے ہیں؟ آپ ہی کے بچے پڑھ رہے ہیں, اس علاقے کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو آپ دعوت اسلامی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اپنا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سکرنڈ میں اور دعوت اسلامی ترقی کرے گی انشاءاللہ. سارے مل کر کوشش کریں نا کہ ایک مدرسے کا جامعہ کا خرچہ لے لیں. پہلی بات تو یہ کہ جامعۃ المدینہ یہ فیضان مدینہ کافی ٹائم سے بن رہا ہے. اس میں تصویر والے بھائی ہماری بات ہے, ادھر سے بھی تصویر آ جاتی ہے. فیضان مدینہ بنتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, اور یہ مین روڈ پر فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا, اور یہ تعمیر ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ یہاں پر نمازیں پڑھیں گے, کتنا فائدہ ہو. اس کو پورا کروا دو سر, ابھی ایسا نہیں کرا. آپ کی فیکٹری اللہ نے بنا دی ہے 5 لاکھ روپے جو ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کریے سائیں, اس کو پورا کروا دو. ہمیں پیسے نہیں چاہیے, جو کام بات 2-4 دوست اور ملاؤ, آپ پڑوسی ہیں, آپ خود ہی ہم نے بھی بنا, نہیں ساتھ ہوئیں گے. آپ 2-4 دوست ملاؤ, آپ بنا دو. اللہ پاک آپ کی فیکٹری میں برکت ڈال دے گا. ہر اذان آپ کے حوالے, آپ کے پاس آیا ہوں کہ فیضان مدینہ ان کے حوالے کر دو. خوش نصیب ہے سائیں. یہ ثواب کی فیکٹری ہے, یہ کاروبار کی فیکٹری ہے, برابر میں ثواب کی فیکٹری ہے. اچھا یہ فیکٹری چلانی پڑتی ہے, وہ چلانی نہیں پڑی, خود ہی چلتی رہے گی اور وہ قیامت تک کام آئے گی.